اور آہستہ بولو، اچھا نہیں بولنا کدھر فوت نہ ہو جائیے۔ نقیب تے کہندا جی جڑا اچھا بولے راتوں رات مدینے جائے۔ میں غریب آدمی ہوں، میرے جہاز نہیں ہیں، میں تانوں ضرور کہہ سکتا کہ اسی تے آئے تاجدار ختم نبوت اتنے تے ہی لگتا ہے جی میں کلن دی محفل ہو رہی ہے۔ جڑا آہستہ بولے اللہ کرے فوت ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت۔ لبیک والوں کے بارے میں لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، یا کہ بالن دی جماعت ہے، نکے نکے بال انہیں دے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس امت کا جو بڑا فرعون تھا ابو جہل، انہوں لمیاں پان والے بھی تو 2 بال سن۔ تو آج کی یہ جو نمرود ہے، فرعون ہے، چاہے وہ نواز شریف کی صورت میں ہے یا ڈوب مرو تحریک کے قائد کی صورت میں ہے، تو انہوں لمیاں پان استے اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر المجاہدین دے 2 بیٹے سنو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو نہ دی قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ ہے نے بیلیو شرعی مسئلہ عرض کر رہا، پھر میں عرض کی تھی کہ جڑے سنگینوں نہ سمجھ آگے وہ اپنی مسجد دے مولوی صاحب جڑے سنی مولوی ہیں انہوں دی دست بوسی کر کے تو انہوں کو لے مسئلہ دوبارہ، لیکن کوئی بندہ بیٹھے بیٹھے ایک خیال کر لوے یا انہوں یہ تصور آ جائے، خطرہ گزر جائے، دل جو خیال لنگ جائے، توجہ میرے اختتامی جملے انہوں غور نہ میرے والنا کوئی بھی توجہ کرے، سائیاں دے ذکر والا علامہ قاضی یاز مالکی اللہ انہوں دی قبر تے لکھاں کروڑاں تے ارباں تے کھرباں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ فرمایا جڑا بندہ بیٹھے یہ سوچ لوے یا او دے دل چے خیال آ جائے، او دے دماغ دے اندر تصور آ جائے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو فرمایا سوچن والی کافر ہے۔ ویسے خیال تے گرفت نہیں ہے، لیکن اتھے ہون بابا جی دا جملہ سنو تے تانوں یہ مسئلہ مزید سمجھ آ جائے گا۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے حضور کی عزت کا مسئلہ دنیا کے تمام مسئلوں سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ اتھے سوچتے بھی پابندی ہے، کسی نے خیال کر لیا نا، خیال آ گیا کہ حضور تو بعد کوئی نبی آئے آ سکتا ہے، یہ سوچن والی کافر ہو جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسئلہ لکھیا، ساڑھے وڈے ایسن جناب اپنے وڈیاں نو یاد رکھنا چاہیے۔ انہاں دے وڈے تسی ویکھ رہے ہو زمان پارک دے اندر، ایک پاسے جیل بھرو تحریک، دوسرے پاسے ضمانت کراؤ تحریک، تیسرے پاسے ڈب بھرو تحریک۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، پی ٹی آئی والوں کو کیا پتہ وہ کیا ہوتی ہے۔ یہ انہاں دے وڈے تے دوسرے دے وڈے ہیں جی جنہاں دے پلیٹ لیسی نہیں اجی تک ٹھیک لندن دے اندر بیٹھے تے ساڑھے وڈے ہیں جناب صرف اپنی شورا دے نال مشورہ ہویا جی حضور دی عزت تے حملہ ہویا کی کرنا چاہیے، مختلف آراء پیش کیتیاں گئیاں۔ جدوں بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کول گل آئی جی استاد صاحب تسی حتمی فیصلہ ارشاد فرماؤ کی کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں کرنا چاہیے، بس ہماری وہیل چیئر کا رخ فیض آباد کی طرف موڑ دو۔ پھر بہت کچھ کیا گیا جی تسی انج کرو تے اسی تانوں فون دیاں گے تے اسی تانوں ایتھے نہیں جان دیاں گے تے اوتھے نہیں جان دیاں گے تے انج نہیں کرن دیاں گے۔ کیڑی رکاوٹ ہے جی جیڑی انہوں نے لبیک والے دے رستے چ نہ کھڑی کیتی ہوئے، لیکن مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ عشق اپنے راستے بھی خود بناتا ہے، عشق اپنے فیصلے بھی خود کرتا ہے۔ کوئی رکاوٹ ایسی نہیں جڑی ساڑھے رستے چ نہ کھڑی کیتی گئی ہوئے، لیکن اللہ دے فضل و کرم دے نال لبیک علیہ نے ساریاں رکاوٹاں دور کیتیاں اور حضور دی عزت تے جا کے اوتھے جا کے پہرا دیتا۔ لوگ کہتے تھے فلاں علاقہ ہمارے لیے ریڈ زون ہے، فلاں ہمارے لیے، ہمارے بزرگ فرما گئے ہمارے لیے کائنات میں ریڈ زون صرف ایک ذات ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے ساڑھے وڈیاں دے مسئلے ویکھو جناب، ساڑھے بابے ویکھو، آج ایک فکر امت کو یہ دی جا رہی ہے جی بابے کچھ نہیں کر سکتے، بابے کی کر سکتے ہیں۔ میں کہا جناب تسی قرآن نہیں نہ پڑھیا، تخت بلقیس پڑھا پیو تو نہیں سی لے کے آیا، وہ بھی امت ایک بابا ہی لے کے آیا۔
قرآن پڑھو. ساڈے بابے ایسے جی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, کھچ ماردا ہے, چول ماردا ہے, کہندا ہے میں نبی ہاں. دوسرا بندہ دے کولوں پوچھتا ہے جو تو نبی ہے تے ادے تے دلیل کی ہے؟ انہوں عاجز کرن واسطے پوچھدا ہے کہ جے تو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے کہ ہر دعوے دے اوتے کوئی دلیل ہوندی ہے تے تو دلیل دے. واہ لکھاں سلام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. جدوں آپ دنیا تو تشریف لے گئے ساڈے وڈے سنجی, آج کچھ وڈے ہے بھی جنہوں نے قذافی سٹیڈیم بند کیتا ہے, کروڑوں روپیہ جی لیٹن دے اتے خرچہ لگ گیا جناب, اور پھر قوم کو مہنگائی کے سمندر کے اندر پھینک دیا اور خود مزے کر رہے ہیں اور خود عیاشیاں کر رہے ہیں. جی کرکٹر آپ کے اس ملک کی تاریخ بدلن گے, کرکٹر نے تاریخ نہیں بدلنی. نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, اقبال کہتے ہیں سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. تقدیر بدلنی ہے تو جناب کے نے بدلنی ہے. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے قوم کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے ڈھونڈی نہ ہو کبھی سلطان کی درگاہ. فرمایا تقدیر وہ بدلدا ہے جڑا وقت دے حکمرانہ وقت دے عیاشاں کو نہ جاندا ہوئے. فرمایا جڑا آپے وقت دے حکمرانہ کو جاندا ہوئے تے مولوی نور الحق ہوئے, پگڑی بھی پائی ہوئے, لوگ کہیں جی یہ بھی مولوی ہے. میں نے کہا نہیں جھلیا, دستار کے ہر پیج کی تحقیق لازم ہے یہاں, دستار کے ہر پیج کی تحقیق لازم ہے یہاں, ہر صاحب دستار رضوی نہیں ہوا کرتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے نبوت دعویٰ کیتا اور انہیں کھاچ ماری, انہیں چبل ماری, انہیں بکواس کی تھی کہ میں نبی ہاں, سامنے والے بندے نے انہیں پوچھا کہ جو تو نبی ہے تے دلیل دے. فرمایا دلیل منگن والا کافر ہو جائے. جڑا بندہ دلیل مانگ رہے وہ کافر ہو جائے گا. انہیں کہ حضور دلیل مانگنے نال کافر کیوں ہوئے گا؟ فرمایا بس جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں, جب حضور نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمۃ کذاب, جب رب ذوالجلال نے فرما دیا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرمایا جب رب کا فرمان آ چکا, رسول اللہ کا فرمان آ چکا, تو رب کے فرمان کے بعد, حضور کے فرمان کے بعد اس نے دلیل مانگی تو مانگی کیوں ہے؟ اس نے شک کیا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ خاتم کا معنی ہی ہے کہ آخری نبی. فرمایا جڑا کھچ مار رہا نبوت کا دعویٰ کر رہا وہ تے ہے ہی کافر, لیکن جڑا وہ دے تو دعویٰ نبوت تے ہوتے دلیل مانگ رہا ہے, فرمایا وہ بھی دار اسلام تو خارج ہو جائے. شکر کرو رب ذوالجلال دا, اللہ تعالیٰ نے سن بابا جی عطا فرمائے جنہوں نے ساڑی قوم دا رخ بدل دیتا. نقیب محتشم کہہ رہے سن جی ادھروں بھی بولو پتہ چلے بھی سارے بیٹھن. تو اڈی تے شان ہی نا جی, براؤ الوراؤ بڑی شان ہے. جڑیاں کرسیاں دے ہوتے بیٹھے ہو تسی تے کرسیاں جڑی زمین دے ہوتے رکھی ہیں نا جی, اس زمین اللہ دی بارگاہ شکر ادا کر رہی ہے. یا اللہ صبح تو لے کے شام تک کوئی اتھتاش کھیڑ رہا ہوندہ ہے, کوئی چرس پی رہا ہوندہ ہے, کوئی پنگ پی رہا ہوندہ ہے. شکر ہے تیرا کہ آج لبیک والے دے قدم میرے ہوتے آ گئے اور ایتھے حضور دا ذکر ہو رہے ہیں. حضور دے نال پیار کرنا ہے, حضور دی ختم نبوت دے کم کرنا ہے. کام اتنا ہی ہے جناب, 12 میل چڑی ایک قطرہ لے کے جاندی جوتے. ابراہیم علیہ السلام جڑی آگ دے اندر ہیں, اور 90 فٹ اچھی دیوار ہے, چاروں پاسے 4 دیواری مربع دی صورت ہے. او دے درمیان آپ جلوہ فرمان ایک چڑی 12 میل سفر کر دی ہے. تو انہوں کسی نے پوچھا تیرے قطرے دنالے آپ تے نہیں بجھنی؟ انہیں کہا میں نے یقین ہے کہ اگ نہیں بجھنی. انہیں کہا پھر اتنا پاند کا دلی کر دی ہیں, اتنی محنت کیوں کر دی ہیں؟ انہیں کہا صرف ایک وجہ ہے جدے واسطے میں زمین تے جان دی ہیں, اتھو پانی دا ایک قطرہ چک دی ہیں, پھر 12 میل اتے سفر کر دی ہیں, پھر اتھو میں قطرہ سٹ کے پھر تھلے جان دی ہیں. انہیں کہا کی وجہ ہے؟ انہیں کہا وجہ صرف اتنی ہے کہ قیامت والے دن میرا نام لبیک والے دی فہرست دی چاہتا ہے. حضور دے دین واسطے کام کرنا ہے,
ختم نبوت حضور دی عزت واسطے کام کرنا ہے تے اپنی مرضی دے نال خوش ہو کے نعرہ لا چھڈو نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے پتہ چلے سجے کھبے کدھر دور دور تک مرزائی بیٹھا ہے یا سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی پارک کے اندر پیر عبدالخالق صاحب کے عرس پر بھی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے تو دا پتا پھٹنا چاہیے جنہ زور دے نال تسی نعرہ لاؤ گے بابا جی بھی خوش ہوں گے توجہ حضرت مجدد پاک فرمانے کسی نے پوچھا جی عاشق رسول کون ہے آج کہتے ہیں عاشق رسول وہ ہے جڑا تبلیغ کا کام زیادہ کرتا ہے جنہیں فلانا بھی انج بھی کر چھڑیا تے جتنے انہیں بندے تیار کر چھڑے انج ہو گیا تے فلانا ہو گیا لمیاں گلہ میں نہیں کردا مجدد پاک فرمانے سارے نالوں بڑا عاشق رسول ہوئے جڑا حضور دے دشمنوں نال زیادہ نفرت کردا ہے فرمایا جڑا حضور دے دشمنوں نال جنی زیادہ نفرت کرے گا اللہ دے دل دے اندر اپنے حبیب دی محبت دا نور اتنا ہی زیادہ رکھے گا نعرہ لانا ہے جی پتہ چلے میرے واسطے نہیں لانا تے اپنے واسطے بھی نہیں لانا جنہ واسطے آئے بیٹھے انہ واسطے لانا ہے تاجدار ختم نبوت اور آجتا بولو کدھرے 1-5 والے دی گڑی گئی کہ تانو سارے انہوں چوکے لے جائے گی تے رات میں تاڑی توازو بھی کرے گی اور آجتا بولو اچھا نہیں بولنا کدھرے فوت نہ ہو جائیے تاجدار ختم نبوت اچھا قوم دی سوئی بھی الٹی چلتی انہوں کو ہولی بولو کہ اچھا بول دیں کو اچھا بولو ہولی بول دیں چلو اور آہستہ بولو تاجدار ختم نبوت چلو ایک طبقہ بھی یہ میں نہ نہیں لیندہ ایک طبقہ بھی یہ کہندہ قبریں کچھ بھی نہیں ہوندہ قبریں خالی ہوندی ہیں میں کہا جے قبریں خالی ہوندی ہیں تے قبریں دے اندر جڑے 3 سوال ہوندے ہیں انہوں نے جواب پاڑے دادا بونے دینے توڑیاں قبریں خالی ساڑھا بابا کہہ گیا 1000 سال بعد بھی آکے میری قبر دے ہوتے کوئی حضور دا نعرہ لائے گا میں اندروں جواب دیا گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تھوڑا جزو تاجدار ختم نبوت چلو جڑا نقیب تے کہندہ جی جڑا اچھا بولے راتوں رات مدینے جائے میں غریب آدمی ہوں میرے جہاز نہیں ہے میں تانوں ضرور کہہ سکتا لا فرق بین موتہی و حیاتہی فی مشاہدتہی لأمتہی و معرفتہی بیاحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم جلیو میں تے تسی پارک اچ بعد اچ آیا جڑی نیت لے کے میں تے تسی اپنے گھروں ٹرے ہیں ساڑھے آقا و مولا اس نیت نو بھی جان دیں بعد ہی جو وڈے نے آنا ہے جی اے ہی حال ہویا تے میں لگا وڈے تے سٹیج تو ہی واپس ٹور جان گے کہ اے تے اسی تیائی سے تاجدار ختم نبوت اے تے ہی لگتا جی میں کلن دی محفل ہو رہی ہے تاجدار ختم نبوت پورا آج کا کلمہ جو پورا پڑھے ادھا تے کلمہ نہیں نہ پڑھے پورا کلمہ پڑھے تے 5% 10% 40% نہیں 100% تاجدار ختم نبوت جڑا آجتا بولے اللہ کرے فوت ہو جائے تاجدار ختم نبوت اپنیاں جانا کتنیاں چنگیاں لگتی ہیں بندے میں تاجدار ختم نبوت کہ مرزائیاں دی کان دے ہوتے ایجنسیاں کھڑیاں کہ تو آڑی کان دے ہوتے حضرت خالد بن ولید دی مدد کھڑی یمامہ والے صحابہ کھڑے ہیں 53 والے غیور حضرت عبدالستار نیازی علامہ شاہ احمد نورانی اور ان کے رفقا کھڑے ہیں تاجدار ختم نبوت